بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، تھمبنیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، انتہائی اہم سٹوری ہے۔ پاکستان کے ایک سابق آرمی چیف نے کتاب لکھی، اس کتاب میں بہت بڑے بڑے انکشافات ہیں۔ اس کتاب میں ڈکٹیٹرز کے بارے میں بھی انکشافات ہیں، اس کتاب میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بارے میں بھی بہت بڑے بڑے انکشافات ہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والے۔ اس کتاب میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں انکشافات ہیں۔ اس کتاب میں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی بہت بڑے بڑے انکشافات ہیں، اور اس کتاب میں جناب عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بہت بڑے بڑے انکشافات ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اقتدار کی مجبوریاں۔ وہ کتاب میں نے بھی منگوائی، اور اس کتاب پر حامد میر صاحب نے بھی بولا۔ اسی کتاب سے متعلق بہت ہی اہم باتیں ہیں جناب۔ پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں، یہ میں ضرور بتاؤں گا یہ کون سے آرمی چیف ہیں، بہت ہی امپارٹنٹ دور کے آرمی چیف ہیں۔ اور یہ کتاب لکھی ان کی طرف سے کرنل اشفاق حسین صاحب نے۔ وہ کچھ اور بھی کتابوں کے اہم کتابوں کے مصنف ہیں، اور ظاہر ہے کتاب کسی کی ہوتی ہے، کوئی اور لکھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نوک پنک جھونک، اس کا جو وہ اس میں ادبی چاشنی بھرنی ہوتی ہے، وہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا، لیکن کتاب انہی کی ہے، اقتدار کی مجبوریاں، سابق آرمی چیف کی، پاکستان کے سابق آرمی چیف کی، اور لکھی کرنل اشفاق حسین صاحب نے ہیں۔ کرنل اشفاق حسین صاحب نے جب وہ مشرف صاحب کا واقعہ ہوا، اور کراچی میں اس وقت کور کمانڈر تھے مظفر عثمانی صاحب، تو ان کے ساتھ مل کے مشرف صاحب نے جب پہلی تقریر کی، جب نواز شریف صاحب کے ایک منتخب وزیر اعظم کے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کے، تو وہ تقریر بھی کرنل اشفاق حسین صاحب نے لکھی تھی۔ اور جناب یہ کتاب بھی اس آرمی چیف کی طرف سے کرنل اشفاق حسین صاحب نے لکھی ہے۔ بہت بڑے بڑے انکشافات ہیں اس میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ میری طرح یہی سوچیں گے کہ جناب یہ سچ جو ہے نا ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں سامنے آتا ہے، یہ سچ بولنے کا جذبہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں آتا ہے۔ اب میں یہ تو خیر اب جسارت نہیں کروں گا کہنے کی کہ یہ مکہ ہمیشہ لڑائی کے بعد ہی کیوں یاد آتا ہے، آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ انکشافات ہیں جناب۔ پاکستان کے ایکس آرمی چیف اپنی کتاب اقتدار کی مجبوریوں میں لکھتے ہیں، اقتدار کی مجبوریاں، کہ 1971 میں بہت بڑے بڑے انکشافات، جنرل ایوب خان اور فاطمہ جناح میں سے فاطمہ جناح کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، لیکن فاطمہ جناح کو یعنی قائد اعظم کی بہن کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا، اور مشرقی پاکستان کی عوام میں اسی لیے تو بددلی پھیلی۔ ایک بہت بڑی بات اسی سے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ جب سپاہی مقبول بٹ، آپ کو یاد ہے نا، ٹھیک ہے نا، بھارتی جیل توڑ کر واپس آئے تو جنرل ایوب کے حکم پر انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ مقبول بٹ 1964 میں محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم چلا رہے تھے، یا جو انتخابی مہم کے انچارج تھے KH خورشید، ان کے ساتھ ساتھ وہ تھے، تو ان کو وہ سزا دی گئی۔ اس چیز کو بھی پس پردہ پس پشت ڈالا گیا کہ وہ پاکستان کے ہیرو ہیں۔ اس چیز کو بھی پس پشت، اس چیز کی بھی قدر نہیں کی گئی کہ وہ کس طریقے سے ظلم و ستم سہ کے بھارتی جیل توڑ کے پاکستان واپس آئے ہیں۔ تو آپ دیکھ تو نہیں ذرا آمروں کا انداز کیا ہوتا ہے، ڈکٹیٹرز کا انداز کیا ہوتا ہے۔ یہی ہے انداز کہ ان کو پاکستان کے ہیروز کی بھی قدر نہیں ہوتی۔ 1971 میں وہ جو جنرل صاحب ہیں نا، جن کی کتاب ہے جو آرمی چیف ریٹائر ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں 1971 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل تھے، اور امیر عبداللہ نیازی صاحب سے انہوں نے کہا کہ اب اقتدار سول انتظامیہ کو سپرد کر کے سیاسی عمل شروع کیا جائے۔
اس سے انہوں نے بہت ہی کوئی سخت بات آگے سے کہہ دی جنرل نیازی نے، اس سے تلخ کلامی ہوئی، اور ان صاحب کو جو بعد میں آرمی چیف بھی بنے سزا کے طور پہ راولپنڈی واپس کیا گیا۔ 1979 میں یہی آرمی چیف صاحب لکھتے ہیں کہ وہ میجر جنرل تھے اور جنرل ضیاء الحق نے افسروں کی رائے معلوم کی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جائے یا نہ دی جائے، تو ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے اس کی مخالفت کی تھی کہ اس طریقے سے پنجاب اور سندھ میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ بہت اہم بات لکھی جناب پاکستان کے ایکس آرمی چیف نے اپنی کتاب اقتدار کی مجبوریاں میں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق نے مسجد الحرام میں بیٹھ کر شاہ خالد سے وعدہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دوں گا، لیکن مسجد الحرام میں بیٹھ کے، یعنی مسجد میں بھی بیٹھ کے، لیکن مسجد الحرام تو آپ کو پتہ ہے کہ مساجد کی معراج ہے، مساجد کی سردار ہے مسجد الحرام، اس مسجد الحرام میں بیٹھ کے بھی جو بندہ وعدہ کرے اور پھر مکر جائے، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ 1990 میں آ جائیں جناب، کہتے ہیں کہ بھارت نے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا، تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے صاحبزادہ یعقوب علی خان کو انڈیا بھیجا اور انڈیا کو واضح پیغام دیا کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہاری تنصیبات کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اب ہم تو انہیں سیکیورٹی رسک قرار دیتے رہے، ہم تو انہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سیکیورٹی رسک کہتے رہے، اب وہ خود مان رہے ہیں کنٹرول ٹاور والے کہ وہ سیکیورٹی رسک نہیں بلکہ انہوں نے کس طریقے سے انڈیا کو جواب دیا تھا۔ اچھا، پھر میں اب اس میں اشارہ کروں گا کہ ان کے اپنے بھی اختلافات تھے، تو پھر آپ سمجھ جائیں گے، لیکن میں نام بتاؤں گا ضرور کہ یہ اقتدار کی مجبوریاں کتاب کن کی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ جناب۔ انہوں نے یہ دو باتیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی لکھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کو عدالتی قتل کے ذریعے ختم کیا گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، عدالتی قتل جب پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ تو توہین عدالت کر رہے ہیں۔ خود یہی ایکس آرمی چیف صاحب لکھتے ہیں کہ ان کو عدالتی قتل کے ذریعے ختم کیا گیا، اور اس کی گواہی، اس پہ مہر تصدیق ثبت کر چکے ہیں جناب اس بینچ کے ایک جج صاحب بھی، ٹھیک ہے، آپ کو جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب بھی، ٹھیک ہے نا، اس سپریم کورٹ کے کہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب بھی، کہ بھئی کس طریقے سے پریشر تھا اور کس نے پریشر ڈالا اور کس طریقے سے انہوں نے ببانگ دول ٹی وی انٹرویوز میں بھی اور اپنی کتاب میں بھی وہ ذکر کیا تھا اس سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہ کس طریقے سے کس کنٹرول ٹاور کا کیسے پریشر تھا۔ کتاب کے صفحہ نمبر 245 پر وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں، ایکس آرمی چیف صاحب اپنی کتاب اقتدار کی مجبوریاں میں، وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے ایٹمی، یعنی نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو مؤثر جواب دیا، لیکن 8 سال جلا وطن رہے۔ اچھا، دوبارہ وزیر اعظم بنے، پھر سازش کے تحت انہیں کرسی اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ جی ہاں، یہی تو وہ سازش تھی کہ جب ہم نے ججز کی پچھلے دروازوں سے نامعلوم افراد کو گھستے ہوئے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، یہی تو وہ سازش تھی کہ جس سازش کو بے نقاب کیا جج ارشد ملک صاحب نے، جی ان کی ویڈیو نے بے نقاب کیا، ان کے ایفیڈیوٹس نے بے نقاب کیا اسی سازش کو۔ یہی تو وہ سازش تھی کہ جب قوم کا وقت 1.5 سال پاناما پہ ضائع کیا جاتا رہا اور اچانک بیچ میں سے اقامہ نکل آیا۔ بھائی اگر پاناما میں اتنی بڑی کرپشن ہوئی تھی تو اقامہ نکالنے کی ضرورت کیا تھی کہ جی وہ اقامہ کہ جس نے اپنے بیٹے سے وہ تنخواہ نہیں لی کہ جو وہ لے سکتے تھے، انہوں نے لی نہیں۔ یعنی یہ دنیا میں کرپشن کا وہ واحد الزام ہے کہ جو اپنے بیٹے سے تنخواہ تو لے سکتے تھے لیکن لی نہیں۔ یہ خیالی تنخواہ تھی جس پہ 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یوں چلتا کر دیا گیا۔ اب آ جائیں جناب عمران خان صاحب پہ، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جلد باز ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بے وقت کیا۔ میں نہیں کہہ رہا،
ایکس آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں، وہی ایکس آرمی چیف صاحب جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں لکھا کہ وہ غدار نہیں تھے، جنہوں نے محترمہ بے نظیر شہید کے بارے میں لکھا کہ وہ سیکیورٹی رسک نہیں، جنہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں لکھا کہ ان کو سازش کے ذریعے نکالا گیا۔ البتہ یہ پتہ نہیں بتایا کہ ان کو سازش کس نے کی اور کون سی سازش کے ذریعے ان کو نکالا گیا، اس سازش میں کون کون سے پردہ نشین تھے۔ اب تو میرا خیال ہے کہ پردہ نشین رہ نہیں گیا، سب کو پتہ ہے کہ اس سازش میں کون کون شامل تھا۔ جناب اقتدار کی مجبوریاں، یہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ صاحب کی کتاب ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔